آج انشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 کوالٹیز، خوبیاں، آپ کے اوصاف، آپ کی شان، آپ کے سیرت کی 10 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی پہ انشاءاللہ میرا بیان ہوگا۔ سب سے نمبر 1 آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان میں سے جو پہلا وصف، پہلی خوبی، کوالٹی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ پہلی آپ کی جو ماشاءاللہ خوبی ہے، آپ پیکر و حیا کے مالک ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ صادق، سچے عثمان غنی ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ حیا کے اعتبار سے سچے عثمان غنی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے آپ کی حیا ایسی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت حیا ہے جن کی حیا کا تذکرہ دونوں جہانوں کے سردار کریں۔ تو سچی بات ہے آج اگر ہم حیا تلاش کرنے نکل پڑے تو نظر، اب حیا کا دور ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے لوگوں میں حیا۔ اور حضور نے فرمایا نا جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے وہ کرے۔ یہ حیا ہے بندے کو روکتی ہے، حیا۔ اور یہ ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا اس کے پیکر تھے۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا کا پیکر بنائے۔ دوسرا وصف آپ کا، آپ کے اندر جو دوسری خوبی تھی نا، آپ بے مثال سخاوت کیا کرتے، سخی تھے۔ جب عہد صدیقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ کے دور خلافت میں عہد صدیقی میں ایک بار نا قحط پڑا، یعنی بارشیں رک گئی، قحط ہوا، راشن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قحط پڑنا، میل کا نہ آنا، فصلیں اجڑ جاتی ہیں، جانور بھی بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، تو قحط پڑ گیا۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سخاوت کی، آپ نے کھانے پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے ہوئی تو 1000 اونٹ لدے ہوئے سامان کے اللہ اکبر مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ کتنی بڑی آپ کی سخاوت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سخی کس کا دوست ہے؟ ہمارے دوست ہوں گے، سخی دوست بنائیں، سخی بنے، کیونکہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سخی کس کا دوست ہوتا ہے؟ اور میں آج سخیوں کے سخی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ سخی ہیں، ہاں جی، یہ وہ سخی ہیں جنہوں نے مدینہ شریف، ہماری آنکھیں ترپتی ہیں نا، ابھی ماشاءاللہ حاجی جو ہے نا مدینے کی زیارتیں کر رہے ہوں گے، کئی واپس آئے ہوں گے، کئی ماشاءاللہ عمرے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس مسجد نبوی کے اندر عثمان غنی کا پیسہ لگا ہے، ہاں آپ کا مال لگا ہے، وہ مدینہ ہے جہاں پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، اپنی دولت کا منہ کھولا۔ اور آج بھی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے جس کا نام ہی عثمان غنی ہے، یعنی پراپرٹی جو ہے نا وہ آپ اپنی حیات طیبہ میں یہ کہہ گئے تھے کہ میری پراپرٹی کا حصہ مدینے میں خرچ ہوتا رہے، اور بڑی ماشاءاللہ محتاط انداز میں الحمدللہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ بتاؤ یار ایسا کوئی سخی ہے؟ کیا آپ زندہ ہیں؟ ویسے تو ہر صحابی زندہ ہے، بھائی شہید زندہ ہے، صحابہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ والے زندہ، اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ اس موضوع پھر کبھی بات کریں گے۔ تو آپ جو ہے نا اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی خرچ کرتے تھے، اور قربان جائیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بے مثل و مثال سخی ہیں، ایسے سخاوت کے دریا اور جوہر دکھاتے تھے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی آپ کی سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے۔ ہمیں بھی سخاوت کے دریا کو بہانا چاہیے، نہیں بہانا چاہیے، ہے نا؟ 2 روپے نا ایک اپنے مسلمان بھائی پہ خرچ کرنے، آپ بھی سخی ہیں، ہے نا؟ آپ کے یار 10 روپے پڑے، چلو 10 پڑے، 2 روپے امی جان پہ خرچ کر دیں، آپ سخی ہیں۔ اپنے بڑے بھائی پہ، چھوٹے بھائی پہ خرچ کر دیں، آپ سخی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ کا دوست بن جاؤ تو آج کے بعد یہ ذہن لے کے اٹھنا کہ میں نے بھی سخاوت کرنی ہے۔ تو 2 کوالٹیاں آپ نے ماشاءاللہ سنی، اب تیسری سنیے گا۔ تیسری جو آپ کے اندر خوبی تھی، وصف تھا عبادت گزاری اور تقوی۔ آپ کے اندر عبادت کا بڑا شوق تھا، ماشاءاللہ سارے آپ نفل پڑھتے رہتے تھے، اور آپ کی طبیعت شریف ایسی تھی کہ آپ قرآن پاک کے نا بڑے عاشق تھے، الحمدللہ قرآن سے محبت کرتے تھے، اور قرآن کے ایسے عاشق تھے کہ آپ جو ہے نا بعض اوقات 1 رکعت کے اندر پورا ختم قرآن کرتے تھے۔
ایک رکعت کے اندر. اچھا ہم تو رکعت میں نا سب سے جو چھوٹی صورت نہیں ہوتی وہ پڑھتے ہیں, جلدی کوئی سلام پھیرے ہو. عثمان غنی سے پیار کرنے والوں, ان کا مشن دیکھیے, پیغام دیکھیے. آپ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کے عاشق اور قرآن کی ایسی محبت. جس وقت آپ کو شہید کیا گیا, جی جس وقت آپ کو شہید کیا گیا نا, اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. اور آج بھی میوزیم کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ نا سرچ کریں گوگل پہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے, وہ آج بھی گوگل پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. اور کسی کی شہادت کی گواہی نا کوئی چیز دے گی, کسی کی شہادت کی گواہی مطلب جنگ دیگر چیزیں دے گی, لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قرآن سے ایسی محبت ہے کہ آپ کے شہید ہونے کی گواہی بھی آپ کا قرآن دے. تو اللہ کرے یار ہم بھی قرآن کے دیوانے بن جائیں. سیانا بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھے. سیانا بندہ کون ہے؟ آپ کی طرف جو ہے بندے تھوڑے ہیں لیکن ذوق والے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ اکثر بالکل ذوق والے ہیں. کیونکہ جب وہ گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے نا ذوق والا, تو پھر پیسنجر سکون سے ہے نا کہتے ہیں یار پور وقار طریقے سے سفر ہوگا, کیونکہ ڈرائیور اچھا ہے نا. تو ماشاءاللہ ہم کیا خیال ہے آج سے ذہن بنائیں کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ, بچوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ, قرآن کو عام کریں گے. اللہ کرے کہ آج کے بعد نا ہماری محفلوں میں مجلسوں میں اللہ کے قرآن کی چمک نظر آئے. اللہ کرے مشکلیں ٹل جائیں گی, مصیبتیں فکریں ٹل جائیں گی. تو کتنی باتیں ہو گئی, توجہ ہے آپ کی, کتنی باتیں ہو گئی آپ کی کوالٹیز؟ 3. چوتھی بات, سبحان اللہ, آپ جو ہے نا جامع قرآن بھی, آپ کا ایک لقب کیا ہے؟ جامع القرآن. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی حفاظت اور امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ ہونے, تقسیم ہونے, دراڑ پڑنے, اختلاف سے بچاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا جو نسخہ تھا وہ حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر سے منگوا کر اس سے کئی نسخے تیار کروائے اور انہیں اسلامی ریاست میں تقسیم کروایا, اور پھر پوری امت کو یہ تحفہ اور گفٹ دیا کہ قرآن مجید کے ایک نسخے میں آپ نے جمع کیا, اور اس نسخے کو جو ہے تاریخ کے اندر مصحف عثمانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی آپ کا احسان ہے, کیونکہ قرآن جو ہے نا پہلے اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے پاس اب ہے نا کہ ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا مکمل آپ کو اکٹھا مل جاتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی ایفرٹ ہے اس میں, آپ کی قربانی ہے اس میں, آپ کی کوشش ہے اس میں, آج اللہ کی رحمت ہے, قرآن ہمیں اکٹھا مل جاتا ہے. تو یہ فیضان کن کا ہے؟ جن کا آج ذکر سن رہے ہیں, جن کی آج بات سن رہے ہیں, جن کا ہم عرس منا رہے ہیں. اچھا جی, 4 کوالٹیز ہوگی. 5ویں آپ کی جو خوبی ہے, آپ ذوالنورین, 2 نوروں والے. ذوالنورین کہتے ہیں 2 نور والا. 2 نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ میرا نبی نور والا. میرا نبی, میں کہوں گا یہاں پہ اختر بھائی ہمیں شعر سنا دیں نور سے. چلو محفل میں ذرا جگمگ, جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگ گئے ماشاءاللہ, ذرا شعر ہو جائے. یہ نور کی بات چلی ہے ماشاءاللہ. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ کو جو ہے نا ذوالنورین کہا ہے, وہ صحابی ہیں جن کے نکاح میں تاجدار انبیاء, امام الانبیاء, کل کائنات کی جان, فخر موجودات, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شرابیاں. تو اس نسبت سے جو نا آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین, 2 نوروں والے, کیونکہ حضور بھی نور ہیں, آپ کی بیٹیاں بھی, آپ کی آل بھی نور ہے. اچھا یہ کتنی باتیں ہو گئی جی, کتنے اوصاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہو گئے؟ 5 ہو گئے ماشاءاللہ. اب چھٹا سنیے, آپ کی یہ کوالٹی تھی, آپ کا ایک وصف تھا, خوبی تھا, خدمت خلق. آج کل بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں میں بڑی خدمت کرتا ہوں, خدمت خلق, لیکن سنیے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق کیا ہے. جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے
آئے تو انہیں نا وہاں پانی کی قلت ہے، مدینہ شریف آئے پانی نہیں مل رہا تھا، تو قلت کا جب سامنا کرنا پڑا تو قربان جائیے ایک یہودی جو تھا وہ بڑے مہنگے داموں کنواں بیچ رہا تھا، آپ نے وہ روما نامی کنواں اپنے جو آپ کا ذاتی بینک بیلنس تھا 35,000 درہم میں مہنگے داموں، اس ٹائم کے 35,000 درہم، ذرا آپ درہم کی رقم چیک کریں، اب اس وقت کے 35,000 درہم دے کے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایسی یعنی خدمت خلق کی، اور آج بھی وہ کنواں موجود ہے، خلقت پانی پی دنیا جو ہے نا آج بھی پانی پی رہی۔ یار ایسے کام کرو ہم چلے جائیں لیکن ثواب ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کنویں سے ہمیں بھی پینا نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی وہ کنواں دکھائے، اللہ ہمیں اتنی ہمت دے، ہم بھی جو ہے نا چلو کنواں تو نہیں، چلو کوئی ٹوٹی دے دیں بھائی، مسجد میں دے دیں، کوئی نلکے لگوا کے دے دیں، چلو بھائی جو ہے نا چلو ڈونکی پمپ کسی کو ماشاءاللہ لکھ کے دے دے، کسی کو مطلب ایسے نیکی کے کام کریں جو صدقہ ہے، یہ بھی خدمت خلق میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ماشاءاللہ ایک کوالٹی یہ تھی۔ 7ویں نمبر پہ صبر و استقامت۔ باغیوں نے جب آپ کے گھر کو گھیر لیا نا چاروں طرف سے اور پانی بھی بند کر دیا، عمومی طور پہ کیونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کربلا میں پانی بند ہوا تھا، 3 دن کا آپ ذکر سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے 40 ڈیز 40 دن تک آپ کا پانی بند کر دیا گیا، اور ایسی کیفیت میں سبحان اللہ آپ کی جو کیفیت تھی، آپ کا جو صبر تھا، قربان جائیے جنہوں نے آپ دیکھیں عثمان غنی ہیں جنہوں نے مدینے کے لوگوں کے لیے پانی کیا کیا، وقف کر دیا۔ آپ نے پانی وقف کر دیا، آپ نے مدینے کے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کنواں خریدا اور وقف کر دیا، اور انہی میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، جن کو آپ نے پانی پلایا انہی لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے باوجود 40 دن تک آپ نے شکوہ شکایت نہیں کی، آپ نے گلہ نہیں کیا، بولا یہ کیا کر دیا، بولا میں تیرا صحابی، نبی کا غلام، رسول اللہ کا صحابی، اتنا بڑا رتبہ نہیں۔ آپ نے کہا یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی، میں رب کی رضا پہ، رب کے امتحان پہ، تو ہم پہ کوئی امتحان یا پریشانی آئے نا تو ہمیں بھی صبر، قرآن ہمیں میسج دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سب سے طاقتور پاورفل آپ نے بندہ دیکھنا ہے نا جو صبر کر رہا ہے، نوٹ والا جناب، سورس والا جناب، پیسوں والا جناب، تعلق والا جناب، بڑے بڑے لوگوں والا جناب، جس کے جناب ایک فون پہ شہر بند ہو جائے، وہ پاورفل نہیں ہے، پاورفل وہ ہے جو صبر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک شک بھی نہ کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہے نا وہ سب سے بڑا تگڑا بندہ ہے، وہ کیا ہے، تو پاورفل ہے۔ مصیبت آتی ہے ہم رولا ڈال دیتے ہیں، او میں لوٹ گیا، جو پوچھتا ہے نا او میں بس کیا بتاؤ، ہم تو رونے دھونے شروع کر دیتے ہیں، کہو یار کوئی مسئلہ نہیں، رب ساتھ ہے، رب صبر دے دے بس۔ کاش ہماری کیفیت بھی آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صبر اور ان کی جو ہے نا یہ گفتگو سن کے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اچھا اگلے نمبر پہ جو آپ کا 8واں وصف ہے وہ ہے آپ کی طبیعت میں سادگی بڑی تھی۔ کیا چیز تھی؟ کیونکہ پیسہ آ جائے تو ٹپ ٹاپ بڑھتی ہے، گاڑی آ جائے تو آکڑ شاکڑ کے ساتھ آئی جاتی ہے نا، یا تو جس کو دیکھو نا 2 پیسے ہو جائیں تو اس کے جناب پاؤں زمین پہ لگتے۔ لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرب کے امیر ترین تاجر، بزنس مین، تاجر ہونے کے باوجود انتہا درجے کے سادہ تھے۔ آپ تاجر بھی تھے، عرب کے امیر ترین، چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے، اور عرب کے کہاں کے نہیں، توجہ کیجئے گا، عرب کے امیر ترین، لیکن اس کے باوجود ملنسار بھی تھے۔ آپ سادہ لباس زیر تن فرماتے، کھانے میں سادگی ایسی کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے، آپ کی جو سادگی تھی، اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کرتے تھے۔ سادگی تو کیا عالم تھا، قربان جائیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا آپ مدینے کے فرش پہ لیٹ جاتے، آپ کی سادگی ایسی ہے نا، بھائی اتنا بڑا صحابی ہو، پیچھے آپ نے سنا 1000 اونٹ جو صدقہ کر سکتا ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ بھی حضور نے اعلان کیا تو حضرت عثمان غنی جو ہے نا بہت مال و متاع لے کے آ گئے، اتنا پیسہ ہو، اتنی دولت ہو، اور اس کے بعد عالم یہ ہو کہ صدقہ ہے جی، اس کے بعد عالم یہ ہو کہ آپ مدینے کے فرش پہ لیٹ جائیں، آپ کے ساتھ یہ ایسی کمال ہے۔ آج بھی ان کی ساری، آپ کئی بار مسجد نبوی کے کچے فرش پہ آرام کرتے،
جس کی وجہ سے آپ کے پیروں پر، جی ہاں، یہ اب جاتے ہیں نا مدینہ شریف، ماشاءاللہ آپ کو نا وہ ماربل لگی ہوئی، ماشاءاللہ سارا کچھ جو ہے نا رنگ و روغن اور بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. تو پہلے کے زمانے میں نا نیچے کنکریاں ہوتی تھی. آپ جب مدینے کے فرش پہ لیٹتے نا تو وہ جو کنکریاں تھی نا آپ کے جسم کو بہت سا لیتی تھی. تو جب آپ اٹھتے تھے تو آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ کنکریوں کے نشان نظر آتے تھے. آپ کی عاجزی اتنی تھی، یعنی آپ جو ہے نا دل کے اتنے نرم تھے کہ آپ کنکریوں پہ بھی لیٹ جاتے تھے. اور یہاں تو جناب بیگم صاحبہ اگر بستر اچھا نہ نکال دے تو اگلے دن خیر، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ یعنی اگر تکیہ صحیح نہیں رکھا تو اس کی خیر، اور فون کر کے نا اس کے بڑے بھائی کو کہتے تمیز نہیں سکھائی، اس کے جناب ماں باپ کو کہتے ہو تمیز نہیں سکھائی. ہم جوش میں آ جاتے ہیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کو دیکھیں نا، زمین پہ لے لیا. کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی جناب یہاں پہ تو میں بھی آیا ہوں تو مجھے بھی پروٹوکول جائے، نفس ہے نا. ہر بندہ چاہتا ہے یار مجھے تھوڑا سا پوچھا تو جائے نا، میرا بھی تھوڑا سا نام شام ہو جائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نام نہیں چاہیے، وہ چاہیے. عاجزی کا عالم یہ ہے. کتنی باتیں ہو گئی، اللہ اکبر، 9 باتیں ہو چکی. آخری بات ہے، آپ کا جو 10واں وصف تھا نا، آپ نفیس طبیعت کے مالک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعاً ہی سچے، ایماندار اور نفیس طبیعت کے مالک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جہلیت کے اندر، جب دور تھا جہلیت کا اور اسلام نہیں آیا تھا، تو اس دور میں بھی کبھی بھی آپ نے شراب کو ٹچ نہیں کیا، شراب کو پیا. آپ نے کبھی زمانہ جہلیت کے اندر بھی بدکاری کے قریب نہیں گئے، کبھی چوری نہیں کی، کبھی کوئی گانا نہیں گایا، اور کبھی اس زمانے میں جھوٹ تک نہیں بولا. قربان جائیے، یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی 10 خوبیاں میں نے آپ کو گنوائی. یہ 10 خوبیاں آج گنوانے کا، سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب میں سوچوں، میں